جی پادری صاحب، موجودہ دور میں بھی بہت سارے کلٹس ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کلٹس کی کوئی روٹ بھی ہوگی، تو کائنڈلی آپ اب ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں کہ ان بدعات کی، ان کلٹس کی روٹ کیا ہے؟ روٹس کیا ہے؟ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اس دور میں بدعت نہیں ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا جو اس وقت درپیش تھے کلیسیا کو، جی جب ایک حل پیش کر دیا گیا، ایک کلیسیا کو ایک لائن دے دی گئی جی 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 تحریری صورت میں، عقیدے کی صورت میں، تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہی بدعات آج بھی رائج ہے۔ بالکل مثلا بالکل ایریسزم کو تو 325 عیسوی میں جی جو خاص طور پر جس بدعت، جس غلط تعلیم کا مقابلہ کیا گیا، جی نائسیہ کی کونسل میں مسیح کی الوہیت جو تھی وہ وجہ نظام تھی اور اس کی جی قابلیت، تو وہاں پر ایریس کو بدعتی قرار دیا تھا، کیونکہ ایریس ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین کی بات کر رہا تھا۔ جی 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 تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ایریسزم یعنی جو مسیح کی الوہیت کا انکار، اب وہ کیا کہتا تھا؟ جی ہے تو 7-8 نکات ہیں اس کے، لیکن میں آپ کو جو موجودہ دور میں ایک مشہور جو ایک فرقہ ہے جہوز وٹنس، گواہان یہوہ جو جی کہتے جی ہیں جی اپنے جی آپ کو، جی مختلف ٹریکس وغیرہ جو ہے جی وہ اویکن کا ایک جو رسالہ ہے وہ گھروں میں تقسیم کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، بڑی سرگرم عمل ہے، دروازہ ڈور ٹو ڈور جا کے، مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، بڑی سرگرمی سے وہ اپنا کام، اچھا جو ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، ہمیں بھی اس طرح لازمی اس سے بڑھ کر کرنا۔ بہرحال اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایریس یہ کہہ رہا تھا کہ مسیح ازلی نہیں ہے، اچھا وہ مخلوق اول ہے۔ سیم یہی فلسفہ جو ہے، یعنی یہ بدعت نئے نام سے، اچھا نئے نام سے جہوز وٹنس والے پیش کر رہے ہیں ٹھیک کہ ہے مسیح جو ہے وہ فرسٹ انڈائریکٹ کریشن آف گاڈ ہے، اور پھر ان کے پاس کچھ حوالہ جات بھی ہیں کتاب مقدس میں جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، سارے اچھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے یوحنا کی انجیل کا جو پہلی جو ورس ہے، ان دا بگننگ واز ورڈ اینڈ ورڈ واز ود گاڈ اینڈ ورڈ جی واز اے گاڈ، یہ NWT اچھا 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 جو ترجمہ کیا ہے وہ اے گاڈ کیا ہے، کہ وہ ایک دیوتا ہے۔ یہ کیا گاڈ جو کیپٹل لیٹر سے جب آئے تو وہ جو ہے وہ ٹرو گاڈ، بالکل بالکل اور جب ایسا ہی اسمال لیٹر سے آئے تو وہ پھر جی جی کسی among دیوتا کے gods ہے۔ لیے یس تو یہی یہاں سے دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ ہے کہ حرکت انہوں نے ٹرانسلیشن میں کی ہے جی 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 جو ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ مسیح کو ایک دیوتا یا خدا سے بزرگ، خدا سے کمتر، ہاں جی، انسانوں سے برتر پرسنالٹی کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گریک جو متھ ہے اس سے ہی واقعی کنسرن اس کا جا جڑتا ہے، بالکل اس لیے جڑ جاتا ہے کیونکہ میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا وہاں پہ ہوں، بھی یہی کانسیپٹ تھا۔ جی بالکل، ہاف گاڈ اینڈ ہاف ہاں مین، جی ایکچوئل میتھولوجی جو ہے یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی 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 لیکن اب یہی فلسفہ، یہی تعلیم جو ہے وہ گواہان یہوہ پیش کر رہے ہیں۔ جی اچھا، اب سبیلیسزم کا میں نے ذکر اس میں ان بدعات میں بھی کرنا تھا، جی لیکن وہ ٹرینیٹیرین ہیریسیز میں بھی وہ آتی ہے، ایرینزم اچھا اور سبیلیسزم، کرسٹولوجیکل ہیریسیز اینڈ ٹرینیٹیرین ہیریسیز، یعنی علم المسیح کے حوالے سے جو بدعات ہے جی اور جو تثلیث فی توحید کے حوالے سے جو بدعات ہے، جی اس میں سبیلیس کا ذکر کیے بغیر آپ نہیں گزر سکتے۔ جی ہم یہ کہتے ہیں، ٹرینیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ ایک ذات میں جی اقانیم ثلاثہ کہہ لیجیے یا 3 اقنوم ہیں، باپ بیٹا ماں۔ جی بالکل آمین سبیلیس یہ کہتا تھا کہ یہ 3 اقنوم نہیں ہے الہی ذات میں، بلکہ ایک اقنوم کے 3 روپ ہیں۔ اچھا ہم خدائے ثالوث کی بات کرتے ہیں، وہ خدائے سہروپ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا فرق یہ ہے، سہروپ سہروپ یعنی پہلے وہ باپ تھا، پھر وہ اسے ماڈلسٹ بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ماڈلزم کہلاتا ہے کہ اس کے 3 روپ ہیں۔ اچھا یعنی یہ ایک کہہ لیجیے پرسونا، ایک ورڈ جو ہے یس 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 تھیٹر کی اصطلاح ہے، جس کا لفظی ترجمہ ماسک ہے۔ ہاں یعنی جس طرح تھیٹر میں ایک ہی پرسن ہے، جی جی لیکن وہ بطور ڈاکٹر کے، بطور
انسپیکٹر کے یا بطور ایک ڈاکو کے آ جاتا ہے, جی بالکل بالکل, اس کے روپ چینج ہو جاتے ہیں جی لیکن پرسنالٹی پیچھے ایک ہی ہے. ہوں, لیکن ہم خدا کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایسا وہ, نہیں ہے. میں تو اسے یہ نہیں کہتا کہ وہ سحر, یہ تو بہروپ ہے. ہاں اور بہروپ جو رویہ, بہروپیہ پن کا جو رویہ, یہ تو ابلیس سے جوڑا گیا ہے. بالکل, کچھ عجب نہیں کہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کی ہاں شکل بالکل بالکل, تبدیل کر کے, تبدیل نہیں, خدا لا تبدیل ہے, آمین, وہ بدلتا نہیں کہ پہلے باپ تھا پھر بیٹا. پہلے اگر بیٹا تھا ہی نہیں, بعد میں بنا ہے, تو پہلے اس کو باپ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ بغیر بیٹے کے تو باپ کا مفہوم ہوتا ہی نہیں ہوتا. جی 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 جی, تو یہ سرے سے یہ بات رد ہو جاتی ہے. ابھی آغاز ہی میں یہ کس کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے. بالکل, پھر اچھا, اس کے علاوہ نوئٹس, پریکسس اور نوئٹس, یہ وہ افراد تھے جو یہ, پھر ان کا ایک اور نام بھی پیٹریپیشن. پیٹریپیشن مطلب پیٹر مطلب باپ, پیشن دکھ اچھا کے حوالے سے یہ لفظ ترجمہ اس کا, یعنی باپ نے ہی بطور بیٹے کے دکھ اٹھایا. اچھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ باپ یعنی جو خدا ہے, باپ ہے, جی جی جی, اس کے تجسم کی ایک بڑی ایک عجیب سی وہ تشریح بیان کرتے ہیں کہ باپ جب اس نے بدن اختیار کیا, تو جو بدن اختیار کیا وہ بیٹا, وہ پہلے صحیح باپ ہے, اچھا پھر وہ بیٹا بھی ہو گیا. اچھا, یہاں تو یسوع مسیح کو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے. یسوع مسیح تو یہاں ہے ہی نہیں. ہاں بدن تو یسوع نہیں ہے, صرف بدن کیا ہے, مٹی کا ڈھیر. بالکل بالکل, اور یہی وہ بات ہے جو میں ناظرین کو بھی اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں. جیزس اونلی فرقہ جو ہے, جو موجودہ دور میں سبیلینزم کو فالو کرتا ہے, جی جس طرح گواہان یہوہ جو ہے ایلیسزم کو فالو کر رہے ہیں, جی, یہ سبیلیس کو, نوئٹس اور پریکسس کو, یا پیٹریپیشن جو ایک تصور تھا کہ بطور باپ نے ہی بطور بیٹے کے دکھ اٹھایا, باپ ہی بیٹا اور بیٹا ہی روح القدس, یہ تینوں اقانیم کو مخلوط کر دیتے ہیں. اور یسوع مسیح تو یہاں ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں, جی وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو کہتے ہیں محبت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن محبت میں تمیز بھی ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں چلو یسوع کو خدا کے مانتے ہیں, لیکن اب یہ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو بدروہیں بھی یسوع کو خدا کا بیٹا مانتی ہیں, تو ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی راہ و رسم یا ان کے ساتھ رفاقت کا کوئی جواز پیدا کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے کہ بدروہیں مانتی ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا مانتی, کیا یہی کافی ہے؟ نہیں, تو وہ تو یسوع کو مانتے ہی نہیں ہے. جی جی, اب ایکچوئل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مطلب ایک گہری نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں جی, تو اس میں دراصل یہ یسوع کو خدا نہیں مان رہے, اچھا, خدا کو ہی یسوع مانتے ہیں. اب یہ بات تو لوگ کہیں گے یہ ڈالتے کوئی, لیکن گل ایک نہیں ہے نا. اب جیسے اہل اسلام بھائی جو ہے, بھائی جو ہمارے, وہ یہ کہتے ہیں دیکھو یسوع خدا کا بیٹا کہتے ہیں, خدا کو بیٹا کہتے ہیں. اچھا, ہم خدا کو بیٹا نہیں کہہ رہے, بیٹے کو خدا کہہ رہے ہیں. جیزس اونلی گروپ جو ہے وہ یسوع کو خدا مان لے تو پھر اور چاہیے کیا. وہ تو یسوع کو مانی بدل رہے ہیں کہ وہ بدن ہے, بدن کہہ رہے ہیں, تو بدن تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بدن کہہ کر تو وہ بیٹے کا انکار کر رہے ہیں. جی جی, ماڈلزم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا آغاز چرنی سے ہوا ہے. یونیٹیرینزم کے جو فالوورز ہیں, یونیٹیرینزم جو موجودہ دور میں, ٹھیک ہے, موجودہ دور میں جو یونیٹیرینز ہیں, ایکچولی یہ مونو آرکین ڈائنامسٹکس کی پیروی کر رہے ہیں. پولوس, ایک شماستی پولوس نام کا شخص تھا, آرٹیمونائٹس, اور اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا مشہور شخص بعد میں بھی جو 15ویں صدی 16ویں صدی کا تھا, مائیکل سمیٹس. اچھا, یہ وہ لوگ تھے جو مسیح کو صرف انسان مانتے تھے. اچھا, یہ صرف انسان مان رہے ہیں, ہمارے اونلی جیزس بھائی جو ہے. اچھا, یہ جو گواہان یہوہ ہے وہ مخلوق اول پرسنالٹی مان رہے ہیں. اہل اسلام جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک شخصیت یا نبی کے طور پہ مان رہے ہیں. تو جیزس اونلی والے تو اس کو صرف بدن مان رہے ہیں. اچھا, یہوہ's وٹنس جو ہے یہ مسیح کو کائنات کی تخلیق سے پہلے رکھتے ہیں. اچھا, یعنی مسیح کی ذات کا, شخصیت کا آغاز خدا کے بعد ایز کریشن مانتے ہیں. لیکن اچھا, تیسرا جو شخص ہے, یعنی تیسرا جو مکتبہ فکر ہے, یعنی یونیٹیرینزم, وہ مسیح کی شخصیت یا انسانیت کو, شخصیت کو یا ذات کو چرنی سے شروع کرتے ہیں. لیکن وہ ایک شخص مانتے ہیں. گواہان یہوہ ایک شخص مانتے ہیں, اہل اسلام ایک شخص مانتے ہیں. جیزس اونلی فرقے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو بدن سے تعبیر کرتے ہیں, جس کا آغاز چرنی سے, بیٹے کا آغاز چرنی سے ہوا. لیکن بائبل اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے.
बेटे का आगाज चरनी से नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। जी तो इब्तिदा जो है था से था जो है वो इटर्निटी में ले जाता है, हाँ बिफोर टाइम स्पेस हालेलुया में ले जाता है। उस हालेलुया वक्त उसकी मौजूदगी का जिक्र बाइबल कर रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल कह रहे हैं चरनी से उसका आगाज, हाँ चरनी से उसकी इंसानी जात का आगाज हुआ है, जी इलाही जात का आगाज नहीं हुआ है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम मसीह के तजस्सुम को मानते हैं। हम मसीह की जो दो जातें हैं, टू नेचर्स हैं, डुअल नेचर्स की यूनिटी को मानते हैं, जी बिल्कुल जिसमें डिविनिटी का आगाज नहीं है। जी जो पर्सनैलिटी है, डिवाइन पर्सनैलिटी जो है, डीटी, जी डीटी का तो आगाज हो ही नहीं सकता। हाँ इंसानी जात का तो आगाज हुआ है, जी लेकिन उसकी इलाही जात और शख्सियत का आगाज नहीं हुआ। जी मुजस्सम कौन हुआ है? इलाही शख्स मुजस्सम हुआ है। हालेलुया उसका तो मसीह का तो आगाज है ही नहीं है। हम्म तो यहां आकर जो है ये बहुत बड़ी और खतरनाक बिदअत है, जीसस ओनली, जो मुख्तलिफ इलाकों पे आपको काम जी करती हुई नजर आती है, और जी जी हम पर इल्जाम लगाते हुए आपको नजर आएंगे तीन खुदावन मानने में, तीन खुदाओं को मानते हैं। अच्छा लेकिन हमें ये वजाहत भी इनके सामने रखना बहुत हमारे लिए जरूरी है कि हम तीन खुदाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकानी में सलासा की बात कर रहे हैं, बाप बेटे और रूह कुछ की बात कर रहे हैं, जिनका सब्सटेंस एक है, जी 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 जिसकी बिल्कुल जिसका जौहर एक है। जी 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 यानी ये बाप बेटा पाक सब्सटेंस में, जी एसेंस में, जौहर में एक है। जी तीनों अकादीम की जो वहदत है वो एक जात है, जी और वो बिल्कुल इलाही जात है। आमीन वहदत को हम मान रहे हैं, वो कहते हैं कि वहदत को नहीं मानते। नहीं, क्यों नहीं मानते? मानते हैं मानते हैं वहदत, लेकिन हम कंपाउंड यूनिटी की बात कर रहे हैं। वहदत में कसरत कसरत- कसरत में हाँ जी, वहदत लेकिन ये कसरत को भी ये कहते हैं कि कसरत, ये इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इनका मानना क्या है। अगर हमें कोई बिदअत कह रहा है तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि तारीख ये बताती है, मुत्तफिक कर रहा है, ट्रिनिटेरियंस को बिदअत नहीं कहती है, जी अकीदे का प्रचार करने वाला कहती है। जी आमीन तो मौजूदा दौर में यूनिटेरियंस जो हैं, ये दरअसल मोनोआर्कियन डायनामिस्टिक्स, यानी उस वक्त जो एक बिदात थी, मोनोआर्कियंस जी डायनामिस्टिक्स अलग हैं, जो मसीह को सिर्फ इंसान, अबूनी जिसे हम याद करते हैं, जो जूइश जो कन्वर्ट्स थे, अच्छा अबूनी, नाजरीन, सैम्पसीनीज, जी ये वो अफराद थे जो मसीह को महज एक इंसान और नबी मानते थे। और अबूनी जो थे वो कहते थे कि मसीह यीशु जो है वो मुकद्दसा मरियम का और यूसुफ का बायोलॉजिकल सन है, यहाँ तक कहते थे। अच्छा मिसाल के बाइबल मुकद्दस में वर्जिनल बर्थ का बिल्कुल वाज़ेह एक तस्वुर मौजूद है, और पूरा आलम इस बात को मानता है। अहले इस्लाम को भी शामिल कर दिया जाए आमीन तो अरबों की तादाद में, यानी अगर 3 अरब जी, के जी, करीब और जी। 1.5-2 अरब के करीब मुसलमान है, तो आबादी का एक 70% हिस्सा जो है वो वर्जिनल Praise क्राइस्ट की Jesus. वर्जिनल बर्थ का इकरारी है। प्रेज जीसस तो ये वो बिदात है यूनिटेरियनिज्म, जी जो किसी को सिर्फ इंसान मानते हैं। जी जी मॉडलिज्म, यानी जी। मोनोआर्कियन मॉडलिस्ट जो है जी मौजूदा दौर में, या सबेलियस कह लीजिए, जी उसके मानने वाले, या उनका जो रूट हमें नजर आता है, वो तालीम जो हमें नजर इस दौर में नजर आ रही है, जी वो जीसस ओनली यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च जी में नजर आ जी रही है। जी 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 बिल्कुल क्लैरिटी आपने बता दी बिल्कुल। फिर ये जो एरियसिज्म है, वो जी। गवाहाने यहोवा जो है इसको फॉलो कर रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं। जी मैं बल्कि ये कहता हूं कि इन तीनों को इस बात को सोचना समझना चाहिए कि ये तीनों चले हुए कारतूस हैं। जी अच्छा ये तो चले हुए बिदात है, ये तो कंडेम्ड क्रिस्टोलॉजीज है, ये चले हुए कारतूस फिर चला रहे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल कि यही एक बहुत बड़ा एक खतरनाक इनका स्टेप है कि घड़े मुर्दे फिर से उखाड़े इन्होंने। और आप ये देखिए कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक साल का, एक सदी का नहीं है, जी जी 7 सदियों पर मुश्तमिल ये एक नॉलेज है, जी 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 एक राय जो है वो हमारे सामने आती है। इसको चैलेंज करना ये बहुत खतरनाक है। जी और ये सब कुछ होने के पीछे ये मुत्तफिक का आरा का आज कायम जो हमारे पास है, इसके पीछे एक टाइम है, जी जी कुर्बानियां हैं, और एक वक्त ऐसा आया था कि सिर्फ एक हरफ पर आयोटा, अच्छा होमोओसियोस, मतलब हम ये कहते हैं कि बाप और बेटे का जौहर सेम है। जी जी एरियंस ये कहते थे होमो इओसियोस, कि वो अच्छा। लाइक नॉट, जीसस क्राइस्ट इज नॉट सेम गॉड बट लाइक गॉड। अच्छा
وہ تو ہم بھی لائک تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اس کے لائک بنو، لائک LIKE، جی اس کی مانند بنو. ہوں وہ خدا کی مانند سے بڑھ کر خدا ہی تھا، آمین اپنی ذات میں خدا تھا، وہ جی خدا کی مانند نہیں تھا، خدا تھا. تو آمین اس آیوٹے پر 20,000 لوگ جو ہے، گبنز جو ہے وہ فال آف دا رومن امپائر جو ہے اس پہ ذکر کرتا ہے کہ ان مذہب والوں نے جی صرف ایک حرف پر 20,000 لوگوں کو قتل کر دیا. اوہ اچھا تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ کیا پھر بھی سبا جو ہے وہ قائم ہو؟ ہوں وہ تو ختم کر دیا گیا نا. کلیسیا کو ایک لائن دے دی گئی ہے، جی 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 کیونکہ ہر بندے کے پاس تو یہ ایک توفیق نہیں ہے نہ جی جی وقت ہے. جی 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 تو چند لوگوں نے جن کو خدا نے چنا اس کام کے لیے، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے، اپنی زندگیوں کو وقف کر کے جی جی انہوں نے ایک یہ کام انجام دیا. اچھا حقیقت سے مطلب حقیقت تو پہلے تھی، لیکن اس کا جو متفقہ رائے جو ہے اسے پیش کر دیا. Praise اسے God. چیلنج کرنا انتہائی خطرناک ہے. بلکہ میں تو یہ دست بستہ گزارش کروں گا جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، یونیٹیرینز اور یہ ماڈلسٹ جو ہیں، جی جیسس اونلی ہے یا جی ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ کنڈیمڈ ساری تھیولوجیز ہیں، بالکل ٹھیک ان کو ختم کر دیا. بالکل ٹھیک تو مرجع دور میں یہ بدعت جو ہے، اس طرح سے آپ کا سوال. ونڈرفل ونڈرفل. جی بھائی صاحب، ان بدعات کے متعلق جو ہیں کچھ پرٹیکولر اسپیسیفک ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں. جی جی تو بالکل. اب ان پرٹیکولر ورڈز کی بھی وضاحت کر دیں. ہاں جی، اب یہ تو بہت ہی زبردست ایک سوال ہے. جی لفظ جو ہے دراصل اس کی جو ایک ببلیکل جو اس کی ایک بنیاد ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، ہاں 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 پالوس رسول نے فرمایا. لفظ مار ڈالتے ہیں ہوں لیکن روح زندہ کرتی ہے. آمین. اچھا، لفظ برائے لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ برائے اصطلاح. ہوں یعنی اگر آپ لفظ تقریر لے لیجئے جی جس کا مطلب ہے بولنا، جی لیکن اگر اس کا دوسرا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خاموش رہنا. اچھا لفظ ایک ہی ہے جس کے دو اپوزٹ معنی ہیں. اچھا تقریر کا مطلب بولنا ہے، ہوں لیکن اس کا ایک معنی جو ہے چپ رہنا بھی ہے. اچھا یہ میرے لیے نئی بات. ہاں جی. حدیث قولی، اہل صاحب یہ صحابیات بھی ہم پڑھتے ہیں. حدیث جی جی قولی قول، حدیث اچھا. فعلی فعل، حدیث تقریری اچھا جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لفظ جو ہے وہ کس قدر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک جو ہے وہ ایک بہت خوب. ایک ماحول ہے اس کا. بہت خوب. لیکن بہرحال یہ ہے کہ لفظوں کی جو روح ہے، روح زندہ کرتی ہے. آمین. یعنی لفظ کے اندر جو اسپرٹ ہے جی وہ کیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبرانی محاوروں سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی جی جیسے یہی بات جو ہم سیکھ رہے تھے، خون اور گوشت، جی کہ یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے، اس کا مطلب انسان ہے. اچھا. ہاں یہ انگلش میں بھی ایک ایڈیم ہے، فلیش اینڈ بلڈ. بلڈ، فلیش اینڈ خون اور بلڈ. گوشت جی انسان جی ہیومن کے لیے. ہیومن بینگز کے لیے. پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں نے خون اور گوشت سے صلاح نہیں دی. ہاں عرب کو چلا گیا. جی تو یہاں خون اور گوشت سے مراد کیا ہے؟ کوئی گوشت کا لوتھڑا تو نہیں تھا، جی جی انسان مراد. انسان. پھر بڑے مشہور زمانہ حوالہ ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے. بالکل اب یہ بالکل خون اور گوشت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسانوں سے نہیں. انسانوں سے. جی اچھا اب یہاں آپ آ جائیے عبرانیوں کے خط میں آ جائیے، تو وہاں لکھا ہے جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، صحیح. اسی طرح وہ بھی شریک ہوا. تو اب یہاں خون اور گوشت سے مراد انسانیت ہے. جی 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 اچھا اب جب عبرانیوں کے خط میں آ جاتے ہیں کہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو اب یہاں جو بدن لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے لفظ سوما، گریک ورڈ جو ہے وہ سوما ہے. جی تو سوما جو لفظ ہے وہ ایکچولی کہیں تو انسانیت کے کسی ایک ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے، ہے. باڈی. جی 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 لیکن کہیں اس سے مراد پورا بشر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ساکس ہے. اچھا. یہ جو دیکھا نا کلام مجسم ہوا، تو وہاں جو گریک ورڈ ہے وہ ساکس لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ حیوانوں کے بدن کے لیے بھی، انسانوں کے صرف بدن کے لیے بھی، لیکن کہیں پوری شخصیت کے لیے بھی استعمال اچھا. ہوا. ٹھیک ہے جی. میں اپنا روح ہر بشر پر نازل کروں گا، تو وہاں لفظ ساکس ہے. اچھا. تو اب بشر سے مراد جو ہے وہ
صرف گوشت کا لوتھڑا تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اگر تجسم میں گوشت کا لوتھڑا ہی لینا تھا تو کسائی سے رابطہ کر دیا ہوتا, وہاں سے کوئی چیز خرید کے گوشت کا لوتھڑا ہی لے آتے. لیکن نہیں, ساکس کا مطلب جو ہے یہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہو لوگوس اگینٹو ساکس, کہ وہ کلام مجسم ہوا, یا اس کا لفظی جو ترجمہ ہے اگر ہم وہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اور ہو گیا جی کلمہ گوشت پوست. واہ. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا ترجمہ. اچھا یعنی کلمہ گوشت پوست تو نہیں بن گیا نا. ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ گوشت تبدیل ہو کر گوشت پوست, گوشت کا لوتھڑا بن گیا. تو پرسنالٹی ہے جی جی جس سے جی. تخلیق کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا. اچھا. وہ ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ آگے پھر اس کی جو وضاحت ہے ساری جی 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 وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو گوشت کے لوتھڑے سے تو ہم یہ چیزیں وابستہ نہیں کر سکتے, پرسنالٹی ہے یہ جی. لیکن یہاں جو ترجمہ اب آپ کو کرنا پڑے گا, یعنی جتنے بھی تراجم ہیں جی ان میں آپ نے یہاں گوشت پوست ترجمہ نہیں کیا, بدن ترجمہ, اور کلمہ ہو گیا بدن, یا بیکیم لفظ آ جاتا ہے. بیکیم, تو بیکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز تبدیل ہو کر کوئی دوسری چیز بن جائے. جی جی. ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا, خدا تو لا تبدیل ہے. اب تجسم میں جو باریکی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اگر بنا ہے تو تبدیل ہو کر, تحلیل ہو کر, بدل کر نہیں, خدا رہتے ہوئے انسان بنا ہے. یعنی وہ جو پہلے صرف خدا تھا وہ پھر انسان بھی ہو گیا. یہ تجسم کا ایک کلیہ ہے جو ہم مانتے ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں جو لفظوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ساکس کو سمجھنا پڑے گا کہ ساکس سے مراد صرف بدن ایک نہیں ہے. یعنی اپولینیرینزم کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہی حوالے آپ کو دیتے ہیں جی کہ یہ جی یہاں سوما لفظ ہے, یہاں ساکس لفظ ہے, تو اس کے لیے تو اینتھروپوس ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ورلڈ فلیش تھیوری نہیں مانتے ہیں. اچھا. کہ ورلڈ فلیش تھیوری نہیں ہے, گاڈ مین تھیوری ہے. او مائٹی لارڈ. ہم خدا انسان کی بات کرتے ہیں, ہم کلمے اور بدن کی بات نہیں, محض بدن کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی جی جی. اپولینیرینزم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان لفظوں سے آپ کو واقف ہونا, آپ کا واقف ہونا بہت ضروری ہے. جی. سیکنڈ یہ کہ کھڑکی دوری کونسل کی جو توضیح بیان کی گئی ہے رسولوں کے نقش قدم میں, جو ایک بیان ہمیں ملتا ہے, تو وہاں ایک لفظ استعمال ہوا قوت دلیل. اچھا. کہ اس میں بدن بھی تھا, جان بھی تھی, قوت دلیل بھی تھی. یعنی اس کی ہیومینٹی میں قوت دلیل. تو اب قوت دلیل جو ہے یہ عام فہم لفظ نہیں ہے. اچھا. اچھا, اب جب آپ گریک لینگویج میں چلے جاتے ہیں اس عقیدے کو لے کے, تو وہاں پر جو لفظ آیا وہ ہے پسوخ لیگی کے, اچھا, جس کا ترجمہ جو ہے وہ ریشنل سول کیا گیا, یا اینیما ریشنل کیا گیا. ریشنل سول, اور ریشنل سول جو ہے وہی لفظی بات آ گئی, خاص اصطلاح ہے انسانی روح کے لیے. اچھا. فلوسافیکل ٹرم ہے یہ, جس کا ترجمہ آپ نفس ناطقہ کرتے ہیں. اچھا. نفس ناطقہ کا لفظی ترجمہ کرے وہ تو بنتا ہے بولنے والی روح. تو جو بھی روح ارواح ہے جو بولنے والی ہے پھر تو وہ ساری نفس ناطقہ ہے. لیکن اگر فلسفی کے سامنے آپ یہ بات کریں گے تو وہ ہنسے گا کہ نفس ناطقہ تو صرف انسان ہے. اچھا. ہاں جی. ریشنل سول جو ہے وہ یہ جو اصطلاح ہے مخصوص ہے انسانی روح کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی ہیومینٹی میں انسانی عقل و روح نہیں تھی تو وہ اپل نار ہے. اچھا. تو ہمارے بہت ہی مشہور بزرگ جن کی وفات ہوئی ہے پچھلے سال, سیمون حسن صاحب, جو میرے بھی استاد ہیں. جی جی جی. تو وہ اپنی کتاب جو تواریخ کلیسیا ہے اس میں لکھ رہے ہیں کہ اپولینیرینزم ایک بدعت ہے, نستورینزم بدعت ہے. تاریخ کلیسیا بڑی اچھی کتاب لکھی. جی جی. تو وہ بھی ذکر کر رہے ہیں اس میں کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ نستورینزم کے حوالے سے کوئی ہیومن اسپرٹ کی بات کرتے تھے, جو کہ ہم بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ شاید یہ انسانی روح و عقل کا انکار کرتے تھے. ہاں, وہ انکار کرتے تھے نستورینزم کے مقابلے میں, جو صرف انسان مان کر مسیح کا ورود اس میں مانتے تھے. اچھا. کہ مسیح وقتی طور پر ایتھیکل یونین جو ہے وہ اخلاقی اتحاد کے طور پر کبھی تو اس میں آ جاتا تھا اور کبھی اس میں سے نکل جاتا تھا. اچھا. ہاں جی, یہ نستورینزم ہے. یسوع میں مسیح کا ورود مانتے ہیں, دخول مانتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسانی ذات تھی اسے مسیح نے اختیار کی. تو انسانی ذات کی تعریف ہی روح بدن جان ہے. اچھا وہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں یعنی علم الانسان میں علم المسیح میں علم الانسان میں کہتے ہیں کہ صرف بدن اور جان انسان نہیں ہے حیوان ہے. تو اگر اپل نار کی اگر تھیوری دیکھی یا جو تصور اس کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کلام نے یا کلمے نے یا مسیح نے پھر حیوانیت اختیار کی نہیں, حیوانیت اختیار نہیں کی, انسانی ذات اختیار کی ہے. اور تھیولوجی میں انسانی ذات کی تعریف آپ پڑھ دیجیے, یا تو وہ مائنڈ باڈی کرتے ہیں یا اسپرٹ سول اینڈ باڈی کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. تو اب یہ جو مسیح کہہ رہے ہیں باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو ESV میں آپ ٹرانسلیشن میں پڑھ لیجیے, اسمال لیٹر سے ایس سے یہ لکھا گیا جس سے مراد انسانی روح ہے. اچھا یہ اس کی بشریت ہے. اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ذاتوں میں دو شخصیتیں نہیں ہیں, دو ذاتوں کی وحدت ایک شخصیت ہے, اور وہ شخصیت خدا کے بیٹے کی ہے. وہ شخصیت جو ہے وہ الہی شخصیت ہے اور وہ ازلی شخصیت ہے جس سے انسانی ذات کو اختیار کیا. تو سوما ساکس قوت دلیل ریشنل سول یہ وہ الفاظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے تبھی بدعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوت دلیل کی جگہ یا انسانی روح ترجمہ کر دیتے یہاں پر پھر سلوک نقش قدم پر نامی کتاب جو مشہور زمانہ کتاب ہے, میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے, جو کہ اوپن تھیولوجیکل گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمینری میں کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں ان کی جو کہ اس ملک کی ایک مشہور سیمینری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں, اس کی تربیب نہیں, اس کو اس کی تصحیح کر سکتے ہیں, یا نوٹ دے دیں, یا اس میں بریکٹ میں کوئی وضاحتی نوٹ جو ہے وہ تشریحی نوٹ دے دیں. یہ ریشنل سول ہے, نفس نات کا مطلب انسانی روح بھی تھی اس کے اندر. تو اب یہ انسانی روح سے لوگ بدک جاتے ہیں, انسانی روح جو ہے وہ, اور بحث بھی کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ انسان مسیح کے مخلوق ہونے کے لیے کیا انسانی روح ضروری ہے؟ اس کے ساتھ تو انسانی بدن بھی تھا. بالکل وہ غیر مخلوق ہے. بالکل وہ تو مخلوق بدن ہے نا. تو ہیومینٹی تو ہے ہی مخلوق, بالکل, لیکن مسیح کی شخصیت مخلوق نہیں ہے, وہ ازلی ہے. انسانی ذات مخلوق ہے, لیکن جس نے اسے اس انسانی ذات کو اختیار کیا وہ مخلوق نہیں ہے, وہ اپنی شخصیت میں ازلی ہے. آمین. ذاتوں میں ذات الہی ذات کے مقابلے میں انسانی ذات جو اس نے اختیار کی وہ تو مخلوق ہی ہے. میرے لیے ایک بدن تیار کیا, الہی ذات تیار تو نہیں ہوتی. بدن تیار ہوا سے مراد صرف بدن بھی نہیں ہے, انسانی ذات ہے. اب جیسے مثال کے طور پر خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنی جانیں مصر میں پہنچی تھی 70 تھی جانیں. ٹھیک ہے نا. پھر لکھا روحوں کو پرکھو, ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ دیا. تو یہ ایکچولی تبادلہ پذیر الفاظ ہے. بشر کہہ لیجئے مراد انسان ہے, روح کہہ لیجئے مراد انسان ہی ہے, اور یا بشر کہہ لیجئے مراد انسان ہے. تبادلہ پذیر الفاظ ہے, لیکن ان لفظوں کا جو صحیح تعین ہے اس معاملے میں کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ نے یہ شعر تو سنا کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. وہ لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر جب آپ کرسٹولوجی پڑھتے ہیں تو اس وقت ان لفظوں کو ان کی صحیح معنی میں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ونڈرفل, ویری بلیسڈ. جی بھائی صاحب, خداوند کا شکر ہے کرسٹالوجی پہ بدعات کے تعارف میں آپ نے بہت ہی زیادہ ونڈرفل ٹیچنگ دی ہے. آپ اب چند لفظوں میں سم اپ کریں تاکہ پھر ہم دعا کریں اور پھر رخصت لیتے ہیں. تو ناظرین, یقیناً آپ کو بہت ساری نئی باتوں کا علم ہو رہا ہے جو کہ یقیناً آپ کے ایمان کی مضبوطی اور تقویت کے لیے بڑی ہی اشد ضروری باتیں ہیں, جن کا جاننا یقیناً آپ کی ایمانی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. سو ہم چند باتیں اور سم اپ کرتے ہوئے کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آپ کامنٹس کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. بھائی صاحب کے اپنے بھی مناظرے ہیں, انہیں بھی دیکھا کریں, اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. آپ کی ایمان کی قوت
اور افزونی اور افزائش کے لیے بہت کچھ ملے گا. تو آئیے چند باتیں کرسٹالوجی پہ اور بدعات کے متعلق سم اپ کرتے ہوئے کچھ اور کریں گے. جی بھائی صاحب, جی کچھ بالکل. آخری باتیں ہاں ہم جی. سے کیجیے. اس میں دیکھیے یہ ساری جو گفتگو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم گفتگو جی 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 علم المسیح کے حوالے سے. جی جی تو ہمیشہ کی زندگی کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد آپ نے پڑھی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس بات میں ہے کہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع کو جانے جسے تو نے بھیجا ہے. آمین. تو مسیح کی پہچان جی از حد ضروری. اچھا پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں دنیا میں چام ہے, جی 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 ایک کشش ہے, چمک ہے. جی 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 لیکن پولس رسول کے نزدیک یہ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ ہے. تو یہ کوڑا بالکل کرکٹ کیسے بن گئی؟ بالکل. مسیح کی پہچان کی وجہ سے. ہاں وہ کہتا ہے کہ مسیح کی پہچان کی خوبی, بڑی خوبی کی وجہ سے میں اس دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. praise Jesus. اور پھر جسے موتی ملا اس سے جو اس کا کباڑ تھا وہ بیچ دیا. ہاں ہاں ہاں, کیا تو بات. مسیح کی پہچان بہت ضروری ہے. آمین. یعنی یہ تو ایک علمی ایک بحث ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اس کی ذات کا مکاشفہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ خون اور گوشت سے محض نہ ہو, بلکہ وہ ہمارا ذاتی مکاشفہ بنے. اور وہ کب بنتا ہے؟ جب ہم اس پر غور و خوض کرتے ہیں, اس بات کو وہ ہمارے زیر غور رہتی ہے بات. جب وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے تو لکھا ہے مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا ان باتوں کو جو تو نہیں جانتا, گہری باتوں کو. یرمیا کی کتاب میں جی 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 وہ تجھ پر ظاہر کروں گا. آمین. اگر کسی کی پرابلم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرینٹی, تثلیث فی توحید اور علم المسیح اور علم الرب, جو یہ ایسے سبجیکٹس ہیں, ماہرین ہیں بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں ان موضوعات پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں سے میرے نزدیک جو زیادہ اہم ہے جی وہ مسیح کی ذات ہے. جب آپ مسیح کو پہچان لیتے ہیں تو دراصل آپ خدا کو پہچان لیتے ہیں. ہاللویا. دیکھا نا کہ جو مجھے قبول کرتا ہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے. تو ہاللویا. خدا کی پہچان کا ایکچوئل جو ایک ذریعہ ہے وہ کرائسٹ کی شخصیت ہے. آمین اور آمین. رسولوں کا جو کہنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم نے اسے سنا. وہ زندگی جو ازل سے باپ کے ساتھ. اب یہاں جو لفظ زندگی ہے وہ پرسنالٹی ہے, وہ پرسنالٹی جو باپ کے ساتھ تھی, ماڈ نہیں ہے وہ, جی جی مخلوق اول نہیں ہے, ازلی شخصیت ہے وہ بیٹا. جی جی کلمہ ظاہر ہوا, ہم نے اسے سنا, جی 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 غور سے سنا, دیکھا, غور سے دیکھا, چھو بھی لیا. praise Jesus. تو کرائسٹ کو صرف یہ نہیں کہ صرف ہم اس کو ایک علمی حیثیت سے, بلکہ جی یہ جو معیار ہے کہ چھو لینے کی حد تک جی جی ہم مسیح کو سمجھنے میں اس حد تک پہنچے جس طرح سے رسولوں نے, جس حد تک رسول پہنچے, praise God. کہ نہ صرف سنا, دیکھا, غور سے دیکھا, چھوا. آمین. جب تک اس حد تک نہیں جاتے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. تو اس پر ضرور غور و خوض کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مسیح کی پہچان جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے بھی آمین آمین. بالکل بالکل بالکل. سو پیارے ناظرین, یقیناً آپ نے برکت پائی ہے, یقیناً سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے. تو آئیے شکر گزاری کرتے ہیں, بھائی صاحب کے لیے برکت چاہیں, اس پروگرام بلیورز لائف کے لیے برکت چاہیں. آئیے دعا کرتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. اے بزرگ آسمانی باپ, تو لشکروں کا خدا ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا خالق ہے. ہم تیرے پرستش کرنے والے, تیرے نام کو جپنے والے, اور خداوند تیرے بیٹے یسوع میں اس کی نجات کے عاشق ہیں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس پیارے سیشن کے لیے, جس میں تو نے اپنے خادم ڈاکٹر اے پی جوشوا صاحب کو بڑے زور سے اپنے روح القدس کی دانائی اور حکمت سے معمور کر کے استعمال کیا ہے. اور یقیناً ناظرین نے بھی یقیناً بہت برکت پائی ہے. ہاں خداوند تیرا شکریہ آج کے بلیورز لائف کے سارے سیشن کے لیے. آئندہ وقتوں میں بھی ہمیں سنبھالے رکھنا. اپنے خادم کو بالخصوص خداوند اپنی قوت سے, اپنی توانائی سے, اپنی حکمت سے, اپنی برکت سے معمور و بھرپور کر. اس کے منسٹری ورک کو اور اس کی رویا کو, اس کے خاندان کو, کلیسیا کو بڑی برکت دے.
दुनिया की इंतहा तक अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरा बंदा बहुत सारी रूहों को भटकने से और तालीमों के बहकावे और बहाव में बहने से बचा सके, और हाँ खुदाउन तेरे गल्ला में शामिल करने वाला बन सके। रहम कर, फजल कर, हर तरह से हमें तू बरकत पर बरकत दे, फजल पर फजल दे, ताकि हम कसरत की जिंदगी पाकर तेरे नाम की अजीम गवाही दें। रहम कर, फजल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन।